من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ المطففین. الطفا عربی زبان میں کہتے ہیں شیء یسیر، تھوڑی سی چیز، اور تطفیف کہا جاتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنے کو تطفیف کہتے ہیں، اور ایسا کام کرنے والے کو مطفف کہتے ہیں. مطففین یہ مطفف کی جمع ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ. یہ مکی صورت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف آئے تو وہاں پر بھی یہ کام ہوتا تھا. ناپ تول میں لوگ کمی کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت وہاں پڑھ کر سنائی. آج تک دوبارہ یہ مرض وہاں پیدا نہیں ہوا. یک لخت کہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہوگی لوگوں میں. تو الطفا جس کا معنی ہے تھوڑی چیز، یہ مطففین کا اس سے مناسبت یہ ہے کہ جو ناپ تول میں کمی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ کریں گے تو اگلے کو پتہ چل جائے گا. تو تھوڑی سی چیز کی خاطر چھٹاک اور تولا اور ماشا اور پاؤ کی خاطر اتنی بڑی وعید کے مستحق بن جاتے ہیں، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. ویل خرابی ہے کہ بددعا کے معنی میں، اور ویل آخرت میں وادن فی جہنم، جہنم ایک وادی کا نام ہے جس سے پوری جہنم پناہ مانگتی ہے. ویل للمطففین خرابی ہے مطففین کے لیے. ویل مبتدا ہے، ویل مبتدا ہے، للمطففین اس کی خبر ہے. خرابی ہے، بڑی خرابی ہے مطففین کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اب مطففین کی شرح کی یہ لفظ تطفیف معروف نہیں تھا عربوں کے ہاں، تو قرآن نے خود اس کی شرح کر دی کہ مطففین کون لوگ ہیں. اس لیے عرب ہونے سے عربی جاننا کوئی ضروری نہیں کہ ساری عربی جانتا ہو، کیونکہ شروحات بخاری میں لکھا ہے کہ عربیت پر صرف نبی کی ذات ہی پوری کمانڈ رکھتی ہے، ورنہ یہ ایسی وسیع زبان ہے، نبی کے علاوہ پوری زبان کوئی نہیں جانتا. اس لیے قرآن مجید نے عربی کے بہت سے الفاظ استعمال کے اس کے ساتھ شرح بھی کر دی. ویل للمطففین، بہت بڑی خرابی ہے مطففین کے لیے. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ناپ کرتے ہیں لوگوں پر، یعنی لوگوں سے جب کوئی چیز لیتے ہیں اور اس میں اس کا ناپ کرتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، کوئی کمی نہیں آنے دیتے اس میں، پورا بلکہ اور جھکتا ہوا لیتے ہیں لوگوں سے.
وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور خود جب ناپ کر کے ان کو دیتے، او وزنہم، یا وزن کرتے ان کے لیے، یخسرون، تو اس کے اندر خسارہ کرتے ہیں اور کمی کرتے ہیں. یہ ہے جب خود لیتے ہیں تو پورا، جب دیتے ہیں تو کم. کیل کسے کہتے ہیں؟ کیل ناپ کرنے کہتے ہیں. یہ ایک پہلے زمانے میں برتن ہوتے تھے جن سے اناج کو ناپا جاتا تھا بجائے تولنے کے. ہمارے پنجاب میں بھی پڑوپی کے نام سے یہ معروف تھی. پڑوپی ہم نے بھی دیکھی اپنی زندگی میں، 2-3 کلو کے قریب ہوتی تھی، تو اس پڑوپی سے ناپتے تھے. بھی 1 پڑوپی دے دو، 2 پڑوپی دے دو. یہ کیل عربوں میں بھی یہ تھا. یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے، بجائے تولنے کے اس میں ناپ کر کے دے دیا، جس کے لیے عربی زبان میں جو مد اور سا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. 1 مد 1 سا، وہ برتن ہوتے ہیں جس سے اناج کو ناپا جاتا ہے. گندم ہے، چاول ہے، چینی ہے، اس کو کیل کہتے ہیں. کیل کرنا. اور وزن تو وزن ہوتا ہے. اگر دونوں پیمانے، آج دودھ بھی ناپا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، دودھ ناپتے ہیں. ایک پیمانہ ہوتا ہے پائنٹ، اس کو پائنٹ کہتے ہیں. پائنٹ. پہلے زمانے میں لیکوڈ کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ناپی جاتی تھی. ہاں جی، اس کو کیل کرنا کہتے ہیں. زکتالو، کیل کرنا، ناپنا. تو وزن کرنا بھی شامل ہے اس میں. زکتالو، کہ جب کیل کرتے تھے یا وزن کرتے تھے لوگوں پر، یستوفون، تو پورا پورا کرتے تھے. کیونکہ جب کیل آ گیا تو وزن اس میں آ گیا. اس لیے کیل اور وزن یہ 2 چیزیں استعمال ہوتے ہیں. اور عدد وہ شماریات میں ہوتا ہے. عدد پیسے ویسے تو شمار کیے جاتے ہیں، کیلے وغیرہ شمار کیے جاتے ہیں. تو 3 طریقے ہوتے ہیں، یا کیل کرتے ہیں، یا وزن کرتے ہیں، یا عدد ہوتے ہیں. اس لیے تینوں کو عربی فقہ میں الگ کہتے ہیں. کیلی، موزونی، عددی. یہ کیلی چیزیں ہیں، یہ موزونی چیزیں ہیں، یہ عددی چیزیں ہیں. انڈے ہیں تو انڈے نہ کیل کیے جاتے نہ وزن، و عدد سے بکتے. ہر ایک کے احکام الگ الگ ہیں. اس میں سود اور غیر سودی معاملات، ربا کے معاملات، تینوں کے الگ الگ ہیں. یہ عجیب ہے. کیلی موزونی میں ربا وغیرہ ہوتا ہے اور عددی میں نہیں ہوتا. آپ نے 11 انڈے دیے اور 12 لے لیے، کچھ بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن کیلی چیز نہیں کر سکتے. 1 کیل دیا 2 کیل لے لے، ایک ہی جنس، وزن میں بھی نہیں کر سکتے. تو متففین کی شرح کر رہا ہے قرآن. الذین، وہ لوگ، اذا تالو، کہ جب وہ کیل کرتے، علی الناس، لوگوں پر. اصل یہ من الناس ہونا چاہیے، کیونکہ کیل کے لفظ من آتا ہے عربی زبان میں، لیکن لفظ اعلیٰ لگایا، یعنی جیسے آدمی ظلم اور زبردستی کرتا ہے نا، وہ یستوفون، تو پورا پورا کرتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے لیتے ہیں کوئی جنس. وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ کر کے دیتے ہیں، او وزنہم، یا وزن کر کے، یخسرون، تو اس میں گھاٹا کر دیتے ہیں. تو گھاٹا کر دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یظن اولئک، ان کو گمان نہیں ہے، انہم مبعوثون، کہ یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. آگے کی مسئولیت کا کوئی خوف نہیں ہے. معلوم کہ یہ کام وہ کرتا ہے اگرچہ وہ مسلمان ہے، جس کو آخرت کے بارے میں یقین کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تو عجیب نقطہ لکھا ہے مفسرین نے، الا یظنوا، کہ ان کو گمان نہیں ہے. یعنی اگر گمان بھی ہو نا آخرت کا، تب بھی یہ کام نہیں کرے گا. یقین تو بہت اونچی بات ہے. یہ لکھا ہے، یعنی اتنی غفلت ہے ایسے کام کرنے والوں کو کہ ان کو گمان بھی نہیں آتا کہ ہم نے گمان تو ایک آسان چیز ہے، کسی کے بارے میں گمان کر لینا، اور یقین تو اس سے اونچا درجہ ہے. گمان بھی ان کو نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی اگر گمان بھی اس کا آ جائے کہ میں نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ کام نہیں کرے گا. یقین ہو تو اللہ اکبر ہو تو کیسے کرے گا. الا یظن اولئک، یہ لوگ اس بات کا گمان نہیں رکھتے، انہم مبعوثون، کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے، قیامت کا دن، 50,000 سال کا جو دن ہوگا.
یوم یقوم الناس رب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ سب کا حساب لیں گے، ایک ایک رتی کا حساب ہو جائے گا۔ رب العالمین یعنی رب العالمین بتایا کہ اس کی شان ربوبیت، اس کا رب ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ انصاف کرے۔ جس طرح ابا اولاد کے اندر انصاف کے لیے ابا ہوتا ہے، اور وہ کمی بیشی ہو تو اس کو بچے شکایت کرتے ہیں اور وہ سزا دیتا ہے، تو ربا بھی یہ کام ہے، اگر وہ پالتا ہے تو پھر سزا بھی دے گا جو گڑبڑ کرے گا، کیونکہ سب کی شان ربوبیت سب کے ساتھ ہے اس کی، جو سب کا رب ہے، تو پھر کیوں کوئی کس پر ظلم کرتا ہے؟ یہ رب العالمین، لے رب العالمین کے لفظ لائے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ رب ہے، تو رب ہے تو اگر وہ پالتا ہے اور ہر چیز ہماری مہیا کرتا ہے تو حساب بھی لے گا، وہ کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کو پوچھے گا کیوں تم نے یہ خسارہ کیا ہے۔ بہت قومیں اس میں، قوم شعیب اسی میں تباہ ہوئی، قوم شعیب یہی کام کرتی تھی، اور آج مسلمانوں میں بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ کیا انجام ہوگا آخرت میں، مرتے ہی کیا انجام ہوگا فجار کا، فساق کا اور اللہ کے ماننے والوں کا۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی جیسا وہ سمجھ رہے ایسا نہیں ہے، یہ گمان جو اگر وہ کہتے جی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ غلط ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار کی جو کتاب ہے نامہ اعمال اور روز نامچہ جو ہے فجار کا، لفی سجین، وہ سجین میں، تو یاد رکھو جہاں روز نامچہ ہے وہیں حاضری لگے گی، پھر ان کی وہاں پہنچایا جائے گا۔ مراد یہ نہیں کہ کتاب رکھی ہوئی ہے، جیلیوں کا روز نامچہ کہاں پر ہوگا؟ جیل میں ہوگا نا، وہاں نام لکھے ہوئے، آ جاؤ بھائی کون کون ہے، روزانہ حاضری لگتی ہے، ان کے نام وہاں ہے، تو وہاں ہے تو خود بھی وہاں ہے نا، ان کو وہیں بھیجا جائے گا۔ بلکہ بیرکوں کے اندر بھی نام کے نمبر لگے ہوتے تو ان کو وہیں پہنچایا جاتا ہے، ابھی دیکھو بھی کڑی بیرک میں اس کا، فلانی بیرک میں، چلو جی پہنچاؤ اس کو وہاں، لیکن چکی میں پہنچاؤ بھی اس کو وہاں۔ یہ صرف کتاب رکھی ہوئی نہیں ہے، یعنی وہ روز نامچے میں خود بھی وہیں ہوں گے، سجین میں۔ سجین سجن سے، سجن کا معنی قید خانہ، اور سجین جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا آخری طبقہ ہے جہاں پر ان فجار، ان کفار کی روحوں کو بند کیا جاتا ہے، آخری طبقہ ہے زمین کا۔ فرمایا تحت البحر نارن، فرمایا کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، جہنم ہے، کیونکہ سمندر بالکل آخر تک، اس کا پہندہ آخر تک ہے، وہاں جہنم ہے۔ اس لیے یہی سمندر کا گڑا ہی جہنم کے لیے استعمال ہوگا۔ کتاب الفجار، فجار کی کتاب، فجار کا روز نامچہ، فجار کا نامہ اعمال سجین میں۔ آپ سجین کو کیا جانے، کیا چیز ہے؟ مادرا کا ما سجین، تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ سجین کی شرح کر رہے، سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے مرقوم، نشانی لگی کیا لکھی کتاب ہے، وہ جہاں پر رکھی وہیں ان کو وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں جس کی کتاب ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی نیک آدمی ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اچھی صورت میں اور اس کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں، جہاں سے گزرتا ہے اس کو پروٹوکول ملتا ہے، سلام، پھر جہاں تک اس کی پرواز ہوتی ہے بس وہاں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، پہلا آسمان میں اور دوسرے میں، تیسرے میں، بعض ساتویں تک چلے جاتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور اگر کافر ہوتا ہے، اگر کافر ہے تو وہ آسمانوں کے دروازے بند ہے، لا تفتح لهم الابواب، اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہیں سے واپس کر دیا جاتا ہے اور سجین میں پہنچا دیتے، وہاں اس کا نام ہوتا ہے، یہاں ہے جی، چلو جی آ گئے جی مجرم، لو جی، پھر قیامت تک کے لیے اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔
یہ آیات اور اس آیات سے متعلق جو حدیث ہے وہ دلیل اس بات کی کہ عذاب قبر کے بارے میں کہ قبر میں راحت بھی ملتی ہے، قبر میں عذاب بھی ملتا ہے. اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی عقائد میں سے ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، حق کو کلا ہرگز نہیں. کتاب الفجار سجین اور علیین دو جگہ ہیں، سجین ساتھ علیین اوپر، علیین علو سے اوپر، علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، اس کی روح کو علیین میں رکھا جاتا ہے اور وہاں وہ مزے کرتی ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ سبز رنگ کے جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں رکھی جاتی، وہ جنت کے پرندے جنت میں پھرتے رہتے، روح بھی ساتھ مزے اڑاتی، یہ بھی آتا ہے. تو کتاب الفجار، فجار کی جو کتاب ہے، روزنامہ ہے، وہ سجین میں. جب وہ ہے تو وہ بھی وہیں جائیں گے نا جہاں ان کا نام لکھا ہے. وَعَلَّمَ سجین کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. مرقوم میں نا لکھی ہوئی بھی ہے، مرقوم کا میں نا نشانی، رقم، رقم کہتے ہیں نشانی کو، رقم، رقم نشانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے آپ عربی زبان دیکھیں گے یہ رقم یعنی اس کی کیا وہ ہے، اسٹیمپ لگی ہوئی ہے وہاں، نشانی بتائی، یہ رقم ہے. جس کو سیمبل کہتے ہیں یا جس کو کسی بھی کمپنی کا لوگو کہتے ہیں، اس کو بھی رقم کہتے ہیں عربی زبان. تو مرقوم اور رقم کا میں نے لکھنا بھی ہوتا ہے. اگر کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب یا کتاب مرقوم سے مراد یہ ہے کہ نشانی لگی ہوئی کتاب. تو جہاں ان کے نام ہوں گے وہیں پہنچاتے ہیں اس کو، چاہو بھی اس کو وہاں پہنچا دو. تو سجین میں صرف کتاب نہیں ہے، ان کے نام نہیں ہے، بلکہ وہ خود بھی وہیں ہوں گے. سجین سجن سے حبس، قید کے معنی میں، کہ وہاں ان کو قید کر دیا جائے گا. اور یہ زمین کا 7واں طبقہ ہے نیچے، اس کو سجین کہا جاتا ہے. چلو بس آج اتنا کافی ہے.